فيروز أبو لؤلؤة. ابو لؤلؤہ فیروز المجوسی، یہ وہ شخص تھا جس نے خلیفہ دوم عمر ابن الخطاب کو فجر کی نماز کے دوران شہید کیا، لیکن ایران کے صوبے اصفہان کے کاشان نامی علاقے میں آج بھی اس شخص سے منسوب ایک مقبرہ موجود ہے جسے مقبرۃ الابو لؤلؤہ فیروز کاشی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بابا شجاع الدین ابو لؤلؤہ فیروز لکھا گیا ہے، بابا شجاع الدین، اور اس علاقے میں دکانوں کے نام بھی ابو لؤلؤہ کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ لیکن آخر کیوں عمر ابن الخطاب کے قاتل کو مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ اتنا مقام کیوں دیتے ہیں، اس کا اتنا عزت و احترام کیوں کرتے ہیں؟ ناظرین، آئے مل کر اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ آخر عمر کے قاتل کا اتنا مقام کیوں؟ ابو لؤلؤہ فیروز المجوسی حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا اور اسے ایران سے لایا گیا تھا، یہ مسلمان نہیں تھا۔ فيقال هذا فيروز أبو لؤلؤة مولى المغيرة بن شعبة. ایران کی ناظرین صدیوں سے چلی آ رہی سلطنت کا خاتمہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، خاص کر عمر ابن الخطاب کے دور میں۔ اس وجہ سے ایرانی عمر ابن الخطاب سے نفرت کرتے تھے۔ یہی نفرت ابو لؤلؤہ المجوسی کے دل میں بھی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایرانی غلاموں کو مدینہ لانے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ عمر جانتے تھے کہ یہ لوگ عمر سے ان کی سلطنت کے خاتمے کا بدلہ لیں گے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کے باوجود مغیرہ رضی اللہ عنہ ابو لؤلؤ کو مدینہ لے آئے اور عمر سے ملواتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے ابو لؤلؤ فیروز۔ جنگ نہروند میں قیدی بنایا گیا۔ فيروز أبو لؤلؤة أسر في نهاوند في من أسر من جند العجم. جب میں مدینہ واپس آیا تو اسے بھی ساتھ لے آیا۔ یہ چکی کا کام کرتا ہے اور اپنی روزانہ دہاڑی سے 4 درہم مجھے دیتا ہے اور باقی خود رکھتا ہے۔ یہ چکی کا بہترین کاریگر ہے اور یہ لوہار، نقاش اور ترخان بھی ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کو مدینہ لے آتے ہیں، لیکن اسی دوران ہرمزان بھی مدینے میں موجود ہوتا ہے۔ ہرمزان سلطنت فارس کا کمانڈر ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر گرفتار ہو کر مدینہ خلیفہ کے پاس لایا جاتا ہے سزا کے لیے۔ اس کی سزا مقرر ہوتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن ہرمزان چلاکی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پانی مل سکتا ہے۔ پانی دیا جاتا ہے۔ ہرمزان کہتا ہے کہ جب تک یہ پانی میں پی نہ لوں مجھے قتل مت کرنا۔ عمر رضی اللہ عنہ زبان دیتے ہیں کہ پانی پینے تک تجھے قتل نہیں کریں گے، کہ ہرمزان پانی زمین پر پھینک دیتا ہے اور اسی طرح وہ اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن زبان پر پکا رہنے سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ابو لؤلؤ کے دل میں اسلام کے خلاف اور عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف نفرت بھرپور ہوتی ہے، اور یہ نفرت عروج پر تب پہنچتی ہے جب ابو لؤلؤ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کر آتا ہے کہ اس کا مالک مغیرہ رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ حساب لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مغیرہ کا ٹیکس بالکل درست ہے، اور ساتھ میں عمر کہتے ہیں کہ تم چکی بنانا جانتے ہو تو مجھے بھی ایک چکی بنا کر دینا۔ ابو لؤلؤ اس پر کہتا ہے کہ آپ کو تو میں ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ جس کی آواز مشرق سے مغرب تک سنی جائے گی۔ یہ کہہ کر مجوسی چلا جاتا ہے۔ عمر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دھمکی دے کر گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین اس کو پکڑ کر قتل کیوں نہیں کرتے؟ تو عمر فرماتے ہیں کہ اس کو صرف شک کی بنیاد پر قتل نہیں کر سکتے۔ ابو لؤلؤ عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ایک 2 دھاری خنجر تیار کرتا ہے جو کہ زہر میں بجھا ہوا ہوتا ہے، اور فجر کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے کسی کو نظر بھی نہیں آتا۔ عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، صفیں سیدھی کرواتے ہیں اور نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ ابو لؤلؤ پہلی سب سے آگے بڑھتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر کے 7 وار کرتا ہے۔ سب سے خطرناک زخم عمر کو ناف کے نیچے پیٹ میں لگتا ہے۔ عمر گر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کتے نے مجھے کاٹ لیا۔ ابو لؤلؤ خنجر مار کر بھاگتا ہے کہ راستے میں دائیں بائیں خنجر مارتا جاتا ہے، جس سے کئی مزید لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کئی شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ آخر کار ابو لؤلؤ پر ایک شخص کپڑا ڈال دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اسے پکڑ لیا گیا ہے تو اسی خنجر سے خودکشی کر لیتا ہے۔ لیکن ناظرین، مسلمانوں میں ہی ایک طبقہ عمر رضی اللہ عنہ اور ان کی پالیسیوں سے اختلاف رکھتا ہے، اس لیے وہ ابو لؤلؤ کو ہیرو مانتے ہیں۔ کئی لوگ ایران میں موجود مقبرے کو ابو لؤلؤ کا مقبرہ نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ اس جیسے نام والے کسی اور شخص کا مقبرہ ہے، نہ کہ ابو لؤلؤ کا، کیونکہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے تو مدینہ میں ہی خودکشی کر لی تھی، تو ایران میں اس کی قبر کیسے ہو سکتی ہے؟ جو بھی ہو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عمر ابن الخطاب کے ذریعے اسلام کو جو عروج بخشا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ عمر ابن حشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن
ابن الخطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے جسے تو پسند کرتا ہو اسلام کو طاقتور بنا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن الخطاب کو پسند فرمایا۔ خنجر لگنے کے بعد عمر کو عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر لایا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مجوسی غلام نے ان پر وار کیا تو عمر شکر فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان نے ان پر حملہ نہیں کیا۔ عمر جب دیکھتے ہیں کہ وہ بچ نہیں پائیں گے تو اپنے بعد کے خلیفہ کو چننے کے لیے شورا تشکیل دیتے ہیں۔ شورا میں 6 لوگ شامل ہوتے ہیں۔ عمر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک راضی تھے: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں اور عمر کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے کہ عمر فرماتے تھے اللہ مجھے مدینہ میں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ لوگ کہتے تھے مدینہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی تو آپ کو یہاں شہادت کیسے مل سکتی ہے؟ عمر فرماتے تھے اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ شہادت کے بعد عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔